اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم اسلامیات میں پیارے بچوں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب اول، قرآن مجید و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم کا حصہ الف، ترجمہ قرآن المجید۔ ترجمۃ القرآن المجید میں آپ منتخب صورتوں کا جو آپ کو نصاب دیا گیا ہے آپ وہ سارا اس ایک مکمل سال میں حل کریں گے۔ نہ صرف اس کے ترجمے کو سمجھیں گے، مفاہیم کو جانیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اب حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے بھی پڑھیں گے جو کہ سورۃ یوسف میں اور سورۃ مریم میں درج ہے۔ تو آئیے سبق کو، ان تمام نصاب کو پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمارے ترجمے میں کیا کیا ہے۔ حاصلات تعلم یہ ہے کہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہمارے پیارے طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ منتخب صورتوں کے ترجمہ اور مفاہیم کو سمجھ سکیں، ان صورتوں کے پس منظر اور ان میں بیان کردہ تعلیمات کا جائزہ لے سکیں، کلمہ اور اس کی اقسام، اسم، فعل اور حرف بیان کر سکیں، منتخب صورتوں کے قرآنی الفاظ کی پہچان ان بنیادوں پر کر سکیں، ان صورتوں میں بیان کردہ تعلیمات کو سمجھ کر روزمرہ زندگی میں ان پر عمل کر سکیں۔ پیارے بچوں، جماعت ہشتم میں آپ سب لوگ ترجمۃ القرآن المجید کے مضمون کے تحت ترجمہ قرآن مجید کا درج ذیل نصاب پڑھیں گے۔ آپ پڑھیں گے سورۃ الزخرف سے سورۃ الجاثیہ تک، پھر آپ پڑھیں گے سورۃ القاف سے سورۃ الواقعہ تک، پھر سورۃ الملک سے سورۃ المرسلات تک، اور پھر سورہ یوسف۔ یہ آپ کا ترجمۃ القرآن المجید کا مکمل نصاب ہے جو آپ نے اس جماعت ہشتم میں مکمل کرنا ہے۔ پھر ساتھ ہی قرآن مجید کی روشنی میں آپ درج ذیل انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا مکمل تعارف حاصل کریں گے جو ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، جو مکمل ہوگا سورۃ یوسف میں، اور پھر تعارف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ سورۃ المریم میں آپ پڑھیں گے آیات 1 تا 40۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ترجمۃ القرآن کی تعلیم کے لیے الگ سے پیریڈ مختص کیے گئے ہیں اور اس کا امتحان بھی الگ سے ہوگا جس کے لیے کل نمبر 50 مقرر کیے گئے ہیں۔ سرگرمیاں برائے طلبہ میں آ جاتا ہے کہ ترجمۃ القرآن مجید میں پڑھی گئی صورتوں کے اہم نکات کی فہرست بنائیں، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے قصص سے متعلق چند معلومات تلاش کریں اور اپنے ہم جماعت ساتھیوں کو بتائیں۔ رہنمائے اساتذہ ہے کہ سبق میں دی گئی صورتیں درست قواعد اور تجوید کے ساتھ پڑھائیں، مسابقہ حسن قرات کروائیں اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ کی حوصلہ افزائی کریں، صورتوں کے پس منظر اور اس میں بیان کردہ تعلیمات کی وضاحت کریں، نیز طلبہ کو بتائیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے قصص میں یعنی کہ ان کے واقعات میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں۔ طلبہ کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے صورتوں کے اہم نکات کی فہرست بنائیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے حصہ الف کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پیارے بچوں، آپ نے اس نصاب کی جو ترجمۃ القرآن المجید کا نصاب آپ کو دیا گیا ہے، آپ نے ان سب کی صورتوں کے اہم نکات ضرور جو ہیں وہ لکھ کر رکھنے ہیں تاکہ آپ ہر صورت کے الگ الگ نکات کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں اور یاد کر سکیں۔ دوسرا، یہ جو سورۃ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے اور سورۃ المریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، تو یہ ضرور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔